یکم محرم الحرام یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم ثانیہ پیش آیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت یقیناً واقعہ کربلا سے زیادہ دردناک ہے، اس لیے کہ اسلام کو رفعت و عظمت کی بلندیوں تک پہنچانے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو برادر رسول اور مطلوب اسلام ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا اور جن کی ذات میں خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفات نبوت نظر آتی ہے۔ تعارف: سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح قبلتین، پیکر عدل و شجاع، شہید مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب عمر فاروق اعظم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ 8ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی شجرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرِ نسب سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف بے اسلام ہوئے، جبکہ آپ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ کی مسجد میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آسمان والے بھی عمر کے اسلام لانے پہ خوش ہوئے۔ فضائل مواقفات: ایک موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک حدیث میں فرمایا، بے شک میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن و انس کے شیطان دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق جاری فرما دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آپ کی خواہش کے مطابق نازل ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تاریخ خلفاء میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں مشورہ دیتے تو قرآن مجید کی آیتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبدالعندلہ مقبولیت کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 43 موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عین خواہش پر قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، جن کو مواقفات عمر کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں ہر طرح کی لوگ آتے جاتے ہیں اور اس وقت آپ کی خدمت میں آپ کی ازواج بھی ہوتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح عرض کرنے پر ازواج محترات کے پردے کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور جب تم امہات المومنین سے استعمال کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، تمہارے نبی جس جبرائیل فرشتے کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمارا سخت دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ جن الفاظ کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو جواب دیا، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 12۔ اعلانیہ ہجرت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ہجرت کی چھپ کے کی، مگر حضرت عمر مسلح ہو کر خانہ کعبہ میں آئے اور کفار کے سرداروں کے للکارا اور فرمایا کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ مجھے روک لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں سے کفار مکہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور کوئی مد مقابل نہ آیا۔ ہجرت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان و مال سے اسلام کی خدمت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی اسلام کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ کردار ادا کیا اور اسلام کی فروخت اور اس کی تحریکات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے۔ خلافت و اولیت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ رضی اللہ عنہ نے تخت و خلافت پر رونق و افروز ہو کر جانشین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ذمہ داریوں کو باحسن و وجہ انجام پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے امور حکومت و سلطنت میں ایسی درجنوں اصلاحات فرمائیں جو پہلے نہیں تھیں۔ ان کو اولیات فاروقی کہا جاتا ہے، جن میں بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ تاریخ و سال ہجری جاری کیا۔ نمبر 2 بیت المال قائم کیا۔ نمبر 3 ماہ رمضان میں تراویح کی نماز باجماعت جاری فرمائی۔ نمبر 4 لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا۔ نمبر 5 حج و مذمت کرنے والوں پر حج جاری فرمائی۔ نمبر 6 شراب پینے پر 80 کوڑے لگوائے۔ نمبر 7 نکاح موقت کی حرمت کو عام کیا اور ناجائز قرار دیا۔ نمبر 8 جن لونڈیوں سے اولاد ہو ان کی خرید و فروخت ممنوع قرار دی۔ نمبر 9 نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا۔ نمبر 10 دفاتر قائم کیے اور وزارتیں معینوں مقرر کی۔ نمبر 11 سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی۔ نمبر 12 مصر سے بحر الہ کے راستے مدینہ طیبہ میں غلہ پہنچانے کا بندوبست کیا۔ نمبر 13 صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے سے روکا۔ نمبر 14 ترکہ اور ورثے کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ فرمایا۔ نمبر 15 گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی۔ نمبر 16 درہ ایجاد کیا۔ نمبر 17 شہروں میں قاضی مقرر کیے۔ نمبر 18 کوفہ، بصرہ، جزیرہ، شام، مصر اور موصل شہر آباد کیے۔ نمبر 19 مساجد میں رات کی روشنی کا بندوبست کیا۔ نمبر 20 مسافر خانے قائم کیے۔ نمبر 21 اذان فجر میں صلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ شہادت 26 ذی الحج 32 ہجری بروز 4 شنبہ نماز فجر میں ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکم مین خنجر مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخم کھا کر تیسرے دن یکم محرم کو شرف شہادت سے سرفراز ہوئے۔ بوقت شہادت